اے اللہ اس تقریر سے مسلمانوں کی بدعقیدگی دور کر دے اور امت مسلمہ کو ائمہ اکرام اور سلف صالحین کے صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلام والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ ہم حامل شریعت، ہم حامل شریعت، توحید اپنا نعرہ، توحید اپنا نعرہ۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ۔ بجھنے نہ دیں گے ہرگز، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں، یہ عزم ہے۔ الحمدللہ احمدہ سبحانہ وتعالی واصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج مورخہ 9 ربیع الثانی سن 1423 موافق 20 جون سن 2002 کو جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی جانب سے میں آپ تمام حاضرین کرام اور اپنے مہمان خطیب فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو ہمارے علم میں اضافے کا اور ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، آج کی نشست جدہ دعویٰ سینٹر کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ یہ ادارہ وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف مملکت سعودی عرب کے زیر نگرانی اسلامی دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ مملکت میں ہی نہیں بلکہ اس ادارے کی جانب سے مسلموں اور غیر مسلموں کو بیرون ملک بھی دعوت دی جاتی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں سینکڑوں غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ مسلمان جو مملکت سعودی عرب میں روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان تک بھی مختلف ذرائع سے اس ادارے کے تحت رابطے قائم کیے گئے ہیں، اور بفضل اللہ اس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی تعداد نے شرک و بدعات کو چھوڑا ہے، بدعقیدگیوں سے توبہ کی ہے، اور قرآن و سنت کی شاہراہوں پر آج وہ گامزن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے اور اسی طرح کے دوسرے اداروں کو اسی طرح سے دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دنیا میں امن و سلامتی کے خواب دیکھنے والی آنکھیں اشکبار اور دل مجروح ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مخصوص مقاصد کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور بے بنیاد باتیں اسلام کے اور مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مغربی میڈیا نے بھی اس موضوع پر عوام میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، ان کے حوصلوں کو پست کرنا اور انہیں معاشرے میں دہشت گرد متعارف کرانا وغیرہ ان کے اہداف میں شامل ہیں۔ حضرات، اس انتہائی تشویشناک صورتحال میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فکری سیلاب کے سامنے ایک ایسا باندھ دیا جائے جس سے ان غلط نظریات کو روکا جا سکے جو کہ مسلم معاشرے کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے باصلاحیت عالم دین کو اس حساس موضوع پر خطاب کرنے کی دعوت دی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ حساس ترین موضوعات پر گفتگو کر کے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔ فضیلت شیخ معراج ربانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ آج ہماری دعوت پر کئی غیر مسلم برادران وطن بھی موجود ہیں، لہذا ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فضیلت شیخ معراج ربانی کا تعلق ہندوستان سے ہے۔
آپ مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حائل کے اندر بحیثیت پریچر کام کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں اردو اور ہندی بولنے اور سمجھنے والے بستے ہیں وہاں وہاں آپ کی آواز کیسٹوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور بہت سے ممالک تو ایسے ہیں جہاں آپ کی تقاریر کی کیسٹیں سعودی عرب کی ایمبیسیز فری تقسیم کر رہی ہے. اس مختصر سے تعارف کے بعد میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ معراج ربانی سے کہ تشریف لائیں اور معاشرے میں ایک ایسی روشن کو اجاگر کر دیں، روشن جلا دیں، جس سے بدگمانیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں اور اس دنیا میں بسنے والوں کو یہ علم ہو جائے کہ اسلام اس دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام ہے، دہشت گردی کا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ساری کائنات کے لیے رحمت، امن و شانتی کا پیغامبر بن کر کے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ربیع الثانی 1423 ہجری مطابق 20 جون سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جو جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے زیر اہتمام کنگ فہد ہاسپٹل کے اس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے دہشت گرد کون. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس عظیم الشان اجلاس میں میں آپ حضرات کا جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے مدیر شیخ محمد احمد غلام حفظہ اللہ کا، اس جلسے کے منعقد کرنے والے جناب محمد عاقل دہلوی کا، اور اپنے تمام کارکنان اور اخوان کا، اور آپ حضرات سامعین کا میں تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں، اور آپ کو اس جلسے میں خوش آمدید کہتا ہوں.
اسی طرح سے بڑی مسرت کی بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس جلسے میں ہمارے برادران وطن غیر مسلمین بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم انہیں بھی اس جلسے میں، اس سبھا میں سواگتم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، چند تمہیدی کلمات کے بعد آئیے قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ، ان کا معنی آپ کی خدمت میں رکھوں. سب سے پہلی آیت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یعنی یہ وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دھرم ہے، اسلام وہ دین ہے جو دین اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اللہ جو سارے سنسار کا پیدا کرنے والا سرشٹی کار ہے، سرشٹی کرتا ہے، تخلیق کیا ہے، جس نے ساری دنیا پیدا کیا ہے، جس نے پرتھوی، آکاش، دھرتی، چندرما، چاند، سورج، پیڑ پودے، پہاڑ، یہ زمین، یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نالے، یہ نہریں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ بدلیاں، یہ برسات، سب کا پیدا کرنے والا وہی پرماتما، وہی پرمیشور، ایشور جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہی اکیلا تنہا ہے. وہی ساری سنسار کو چلا رہا ہے، سارے سنسار کو موت دینے والا، مارنے والا، جنانے والا، سکھ دینے والا، امن دینے والا، شانتی دینے والا، سب کو سکون اور اطمینان دینے والا، سب کچھ کا مالک، خالق، کرتا،